شاید وہ محدثین حضرات بیٹھے ہوئے پوچھ لیجیے حدیث کے اندر یہ بھی تو لفظ ہے کہ صحیح نام رکھو، آسان نام رکھو، لیکن یہ حضرات کہاں سے نام رکھے اور لگا رکھا ہے اہل حدیث. حدیث کو چھوڑ کے اپنے ساتھ اہل حدیث لگا رکھتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد کہتے ہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقلد کیا ہے، مقلد بنایا ہے. کہا ہے وہ مستقل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. صحیح سے کتابیں پڑھ لیا کرو تو معلوم ہو جائے گا. لا تقلدوا دینکم، اس کا بھی جواب ہو گیا. صحابہ کرام کی تقلید آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہیں. ائمہ اربعہ کی تقلید گویا کہ صحابہ کرام کی تقلید ہے. ائمہ اربعہ نے جو جن کی کتابیں مدون ہیں، انہوں نے باضابطہ کتابوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتویٰ ہے، جو مسائل ہیں، ان کو بھی درج کیا ہے. ہم صحابہ کرام کو نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم تین مسائل کو سامنے رکھتے ہیں. کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے جو فتویٰ ہیں، صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں، حدیث، ان کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں. حضرت والا صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ قرآن حدیث صریح کوئی لفظ دکھا دیجیے، غیر معارض صریح کوئی حدیث دکھا دیجیے جس میں یہ لکھا ہو تقلید. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تقلید اور اتباع میں فرق، آپ تقلید اور اتباع میں فرق آپ دکھا دوں گا ابھی. آپ حضرت سمجھے نہیں شاید. کیا ہے؟ زمانہ کے بدلنے سے اصطلاحات بدلتی رہتی ہیں، لیکن اصطلاحات بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتے. لیکن تصوف کے اندر جو ہے احسان ہے، قرآن کے اندر تزکیہ نفس کے سلسلے میں احسان ہے، اور حدیث کے اندر محسنین ہے قرآن کے اندر. لیکن 200 سال بعد اس کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زہد کا لفظ استعمال کیا، کچھ دنوں کے بعد وہی لفظ تصوف سے تبدیل ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ شروع میں وہی لفظ اتباع تھا، لیکن زمانے کے بدلنے سے اس کا تقلید کا لفظ دے دیا گیا. آئیے اب میں مزید دلائل پیش کرنے کے لیے ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا ہارون رشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ان کے پڑھنے میں تھوڑی سی اور دلائل پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین، آپ حضرات اب تک فرنگ مختلف کے دلائل سن رہے تھے. اب ہمارے دلائل دوبارہ سماعت فرمائیں. دلائل سننے کے بعد آپ حضرات کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ تقلید شخصی واجب ہے یا حرام ہے. ایسی تو بہت سی روایتیں اور قرآن کی آیت ہیں جس سے تقلید شخصی کا وجود معلوم ہوتا ہے، لیکن قلت وقت بنا پر میں چند دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے ترجمان صاحب ابھی آپ حضرت کو بے شمار دلائل سے سمجھا چکے ہیں. آپ میں مزید دلائل پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 91 میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اس آیت میں حکم ہے کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی اقتداء پیروی کرو. حدیث سے دلیل اور پیش کرتا ہوں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فما عندي على هدى. یہ حدیث مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 554 میں دیکھ لیجیے. اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے اختلاف مسائل میں جو کوئی کسی صحابہ کی تقلید کر لے گا اور میرے نزدیک حق پر ہوگا. ویسے دلیل اور سنیے. عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن يمن معلما وعليا سالناه عن رجل توفى وترك ابنه واختا فقضى للابنه بالنصف وللاخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. اسود بن يزيد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم کنندہ احکام دین اور حکم بن کر آئے، اور ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص مر گیا اور اس نے بیٹے اور بہن ورث چھوڑی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصف بیٹے کے لیے اور نصف بہن کے لیے حکم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے. علماء کرام اس حدیث کے تحت دو فائدہ ذکر کیے ہیں. فائدہ نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تقلید جاری تھی، کیونکہ تقلید کہتے ہیں کسی پر قول نہر اس حکم
زبان پر مان لینا یہ دلیل کے واقعہ بتا جائے گا اور ان سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا صرف اسلام مذکورہ میں سائل نے دلیل دریافت نہیں کی اور محض ان کے تدین کے یا اعتماد پر قبول کر لیا یہ تقلید ہے. فائدہ نمبر 2 اس حدیث پر سے جس طرح تقلید کا سنت ہونا ثابت ہے اس طرح تقلید شخصی بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم احکام کے لیے یمن بھیجا تو یقیناً اہل یمن کی وجہ تھی کہ ہر مسئلہ میں سے رجوع کر سکتے ہیں اور یہ تقلید ہے اور یہ تقلید شخصی ہے جو خود بیان ہوا ہے. ان تمام احادیث سے اور فعلی طور پر تقلید شخصی کا جو معلوم ہوتا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے تم جن کی بھی ابتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اب ہمارے مقتدر صاحب مسجد علیہ صاحب حضرت سمجھیں گے. حضرت والا سے سوال ہے. حضرت والا نے 30 سیکنڈ کے آگے باقی 80 سیکنڈ رک جائیے کہ حضرت والا مسئلے ہیں اس کو قرآن حدیث سے ثابت کریں. جب چھوٹے چھوٹے لوگ بچے شیخ الاسلام بن جائے تو برائی آنی ہی ہے. شیخ الاسلام صاحب کو بلائے تھے تو وہ حدیث کا ترجمہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ بھائی واہ اللہ آپ کو صحیح سمجھنے کا فرمایا. حضرت ہمارے دلائل کو جواب دے رہے تھے کہ تقلید دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تقلید شخصی ایک ہوتی ہے تقلید غیر شخصی. اگر سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے تجزیہ و تحلیل محترم الحصول اصول عبد الحلیم یہ کتاب ضرور انوار حاشیہ کے اندر اسے کہتے حسانی کے اندر اسے کہتے علامہ والی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ تقلید کے اندر بغیر حجت سے کسی کی بات ماننا ہے. جبکہ فاضل محمد اسماء کلام اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں هذه الآية تدل على أن التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد من النظر والاستدلال کہ نظر و استدلال ضروری ہے. اب یہاں آپ تقلید کی کون سی قسم نکالیں گے بتا دیجیے. دوسری آیت میں تفسیر غیر منقوص تفسیر ابن بیان کے اندر فرماتے ہیں کہ آیت ذم التقلید اس آیت کے اندر رب کریم نے تقلید کی مذمت بیان کی ہے اور وہ قبول قول غیر بلا دلیل اور تقلید کسی کی بات بغیر دلیل کے ماننا یعنی بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننے کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے. آپ اس کی وضاحت کر دیجیے گا. اور ایک اور بات فرما رہے تھے کہ امام بخاری مقلد تھے. اگر امام بخاری مقلد تھے تو پھر وہ اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر کیوں ایسے مسائل میں لاتے ہیں جو کسی بھی امام کے موافق نہیں ہے بتائیے گا. تیسری بات کہ وہ حضرت پہلے فرما رہے تھے یا ان کا عقیدہ ہے کہ ہم ہر اس امام کی تقلید کریں گے جس کے پاس علم و عمل کا ذخیرہ ہو یعنی جو قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہو. یا امام بخاری قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے. آپ لوگ امام بخاری کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مسنوی صفحہ 58 اور میزان ابن حجر کی کتاب ہے جلد 1 صفحہ 280 کے اندر فرماتے ہیں کہ امام طحاوی خود فرماتے ہیں هل يقلد الا عصبی تقلید وہی کرتا ہے جس کے اندر عصبیت کا مادہ ہو. اس طریقے سے قاضی ابو عبید بن مسعود فرماتے ہیں هل يقلد الا عصبی وغبی تقلید وہی کرے گا جو یا عصبی ہوگا یا غبی ہوگا. آگے مزید دلائل پیش کرنے کے لیے میں شہنشاہ علم معرفت صاحب تصوف و فقار علامہ جمیل صاحب تاجکستان جامع برکاتہ العالیہ کو منچ پر مدعو کرتا ہوں. حضرت آئے اور مزید دلائل پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم کریم. محترم سامعین حضرات تقلید شخصی کے نتائج اور حرام ہونے کے سلسلے میں ہمارے ترجمان صاحب اور برادری دلائل کے انبار سے ان کو سمجھا رہے تھے لیکن یہ عقل مند حضرات نہیں سمجھ رہے تھے. میں ابھی مزید دلائل پیش کرتا ہوں چونکہ جب بھی دلائل پیش کرنے کے ان کے سامنے قرآن احادیث سے فوراً مطابق کر دیتے ہیں. تو ابھی میں قرآن کریم کے آیات کریمہ سے ان کے اکابر نے جو سمجھا ہے اسی کو پیش کرتا ہوں. دیکھ دیتا ہوں کیسے تعبیر کر سکتے ہیں. سن لیجیے قرآن کریم آیت نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی جس چیز کا تیرے پاس علم نہ ہو تو اس کی پیروی مت کر. اس آیات کے بارے میں اصول حنفی کی کتاب سن لیجیے. اصول حنفی کی کتاب نور الانوار جو درس میں پڑھائی جاتی ہے اس کے 178 نمبر صفحہ کے اندر ملا جیون فرماتے لکھتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی لا تتبع ما لا علم لك
जिस चीज का तेरे पास इल्म ना हो तो उसकी इत्तिबा मत कर। तो अब बताइए, जब कोई शख्स बगैर किसी दलील का आपको कुछ बताएगा तो आपको कैसे इल्म होगा कि वो सच कह रहा है? हालांकि तकलीफ की तारीफ में वो कहते हैं, हमारे तर्जुमान साहब ने हवाला से बताया कि तकलीफ की तारीफ वो कहते हैं कि बगैर हुज्जत की किसी की बात को मानने का नाम है तकलीफ। तो अल्लाह ताला कहते हैं बगैर हुज्जत के मत मानो, और ये कहते हैं बगैर हुज्जत के मानो। तो आप ही फैसला कर लीजिए उनकी बात हम माने या अल्लाह की। दूसरी बात मैं आप एक माकूल बात से समझाता हूँ, क्योंकि ये हजरात हमारे देवबंद के उलमा देवबंद के तर्जुमान हैं, वो कुरान और हदीस की तावील करने में बहुत माहिर है, और उन्होंने जो भी दलाइल पेश कर दो वो तावील कर लेंगे। इसी वजह से मैं माकूल बात से उनको समझाता हूँ, आप भी बहुत समाप्त फरमाए। जो नज़ाइर और इख्तिलाफी मसाइल हैं उनमें एक ही जानिब हक तस्वुर हो सकता है। अगर चारों दोनों जानिब हक तस्लीम कर लिया जाए तो ये इस्तेमाल करार मानना पड़ेगा, जो कि आपका मुहाल है। और ये कैसे हो सकता है कि चारों मज़ाहिब हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो या हम्बली हो, सब के सब हक है, जबकि उनके माबाद बहुत सारे मसाइल के अंदर शदीद इख्तिलाफ है। मिसाल के तौर पर क़िराअत खल्फ़ इमाम, तो क़िराअत खल्फ़ इमाम के बारे में बात इमाम कहते हैं इमाम के पीछे मुक़्तदियों पर क़िराअत फ़ातिहा वाजिब है, मुस्तहब है, तो दूसरे कहते हैं क़िराअत फ़ातिहा मुक़्तदियों पर ये हराम या मकरूह या हराम है। इसी तरह रफ़े यदाइन, तो बाद आइमा कहते हैं नमाज के अंदर मवाक़े मालूमा में रफ़े यदाइन मस्नून है, तो दूसरे कहते हैं सिर्फ इब्तिदाई में मस्नून है। इसी तरह आमिल बिल जहर को बाद आइमा कहते हैं आमिल बिल जहर सुन्नत दाइमा है, तो दूसरे कहते हैं आमिल बिल सिर को सुन्नत कायमा है। अब आप बताइए, अगर चारों मज़ाहिब को हम मान लेंगे शदीद इख्तिलाफ के बावजूद, तो इसका साफ मतलब ये निकलना है कि क़िराअत खल्फ़ इमाम वाजिब भी है और क्या है, हराम भी है, वाजिब भी है और हराम भी है। इसी तरह रफ़े यदाइन मस्नून भी है और गैर मस्नून भी है, आमिल बिल जहर सुन्नत भी है और गैर सुन्नत भी है। तो ये नहीं तो इस तरह मुतनाक़िज़ात को मानना पड़ेगा जो आपका मुहाल है। अगर उनमें से किसी एक का हक तस्लीम कर लिया जाए और दूसरे का नाहक, ये तो तरजीह बराबर होगी, तो ये क्या और ज़्यादा मुश्किल है कि तो हक माना जाए और किनको ना हो। तो सबसे ज़्यादा बेहतर बात यह है कि इमाम से किसी की तकलीफ ना की जाए, बल्कि सिर्फ कुरान और हदीस की तकलीफ की जाए, कुरान और हदीस की तकलीफ की जाए ताकि इख्तिलाफ ना हो। और चूँकि हमारा खुदा भी एक है, कुरान भी एक है, हमारा रसूल भी एक है, तो हम क्यों फिर उनको से हो रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ो और उस पर इख्तिलाफ ना करो। लेकिन ये हज़रात नहीं समझते, अल्लाह ताला को समझने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद दलाइल कुरान करीम से और सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में 27वें पारे के अंदर फरमाते हैं वलक़द यस्सरना अल-कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नसीहत के लिए आसान कर दिया, समझने के लिए आसान कर दिया। जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम को आसान कर दिया तो उससे मसाइल भी समझना आसान है। जब कुरान करीम से मसाइल समझना आसान है तो अहादीस से और ज़्यादा आसान है, तो खामखा किसी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है। और मज़ीद दलाइल सुनिए, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 31 बाबुल इक़्तिसाम के तहत एक हदीस है, अन-बारी इब्न रसूल मुसल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन क़द तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। हज़रत फरमा रहे थे आयत में इस्तेदलाल किया वलक़द यस्सरना अल-कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, क्या है नसीहत कर रहे हैं, नसीहत के लिए हमने उसको आसान कर दिया। तर्जुमा कर रहे थे नसीहत के लिए और मसाइल में इस्तेदलाल कर रहे थे। हज़रत समझे नहीं, तर्जुमा तो सही से कर लेते, अगर तर्जुमे में गौर करते हैं हो सकता है आपको मालूम है, तो अकल नहीं है। अल्लाह ने क्योंकि ऐसे आप लोग काम कर चुके हैं, हुकूमत के तलवे चाटने वाला तो उनकी वजूद तो इन्हीं की वजह से हुआ ना, इनकी तरफ रहते रहते अल्लाह ने इनकी वजह से दिल को सिया कर दिया। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अब जितना भी समझाओ नहीं। ये आयत जो कुरान के अंदर नसीहत की आयतें हैं, तज़कीर की आयतें हैं, इससे कहानियां हैं, जो समझने वाले हैं नसीहत को तर्जुमा कर लेता ना वो वही मुराद है, ना से इससे मसाइल इस्तेदलाल करने की मुराद है। इसी को अल्लाह ने आसान कर दिया जो नसीहत समझना चाहे, ना कि मसाइल हज़रत का। और वलक़द क्या है तरक्तु फीकुम अमरैन पेश कर रहे थे, जो चीज़ छोड़ के गए हैं, हम कहाँ कुरान हदीस से हटे हुए, हम तो कुरान हदीस को साथ लेके चलते हैं। हालांकि आप हज़रात के बेशुमार क्या है
चीज है जो कुरान हदीस से हटे हुए। सबसे पहले सवाल ये है, जैसे आपने क्या रखा है, रुमाल पहन रखा है, आपके जेब में मोबाइल है, उसका सबूत कुरान से दिखाओ, सही कुरान के आयत से दिखाओ। आप मुजतहिद मुक़ल्लिद बन रहे हो, कुरान के अंदर सूरह तकासुर है, उसके अंदर कितने कितने अहकामात है, उसको निकाल के दिखाओ। सरी कितने हैं, मुफस्सिर कितने हैं, मुहकम कितने हैं, मुक़ल्लिद साबित करते हो। अल्लामा राज़ी, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैहि, क्या है, रूहुल मानी के आलूसी रहमतुल्लाह, वो जैसे बड़े बड़े पाए के आलिम हैं, गुजरे हैं, जिन पर दुनिया नाज करती है, वो अपने को मुक़ल्लिद बना के गए हैं, क्या है, वो तक़लीद करते थे। और ये आज के हमाशुमा जो हुकूमत के तलवे चाटने वाले हैं, आज तक़लीद का दावा कर रहे हैं। अच्छा, आप हजरत जो कुरान करीम है, हदीस को वाजिबुल इत्तिबा मानते हैं, आप उस किस दलील से कुरान को और हदीस को वाजिबुल इत्तिबा जो मानते हैं, किस दलील की बुनियाद पर उसको वाजिबुल इत्तिबा मानते हैं, उसका जवाब दें। कुरान हदीस को किस दलील की रोशनी में वाजिबुल इत्तिबा मानते हैं, और ये बात वाज़ेह याद रखें, कुरान से इसको वाजिबुल इत्तिबा साबित ना करें और ना तवक्कुफ से लाजिम आएगा। इसी तरह आप हदीस से भी साबित ना करें, क्योंकि हदीस का सबूत कुरान के सबूत पर मौकूफ है। और इसी तरह खबर रसूल को भी, हदीस को भी आप साबित करें, किस दलील से साबित करेंगे, कुरान से साबित ना करें, वरना रसूल से लाजिम आएगा, क्योंकि उसका सबूत कुरान पर है, तो उसकी सबूत कुरान से होता है, इसलिए आप उसका जवाब दें। आइए आगे मैं अपने मुनाज़िर आज़म शेखुल हिंद हज़रत मौलाना रफ़ीकुल इस्लाम ज़ीर मजलूम को दावत देता हूँ कि हज़रत वाला आइए और मज़ीद उनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि यह हमारा मिशन रहा है, यह अल्लाह का मिशन, अल्लाह के रसूल का मिशन भी है कि वो बार बार समझाते रहे, बार बार समझाते रहे। हमारा काम यही समझाना है, हो सकता है अल्लाह इनको हिदायत कर दे। हमारा दावा ये है कि तक़लीद वाजिब है, और इसका सबूत पहले था, अब भी है, आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। बाकी का काम क्या है, उनका हक के साथ टकराना है। इससे पहले भी बहुत मरतबा टकराव हुआ, शिकस्त खाकर भाग गए, आज भी भागेंगे, और आज हक का जोर इस तरह होगा, अगर कभी मुनाज़रा करने की हिम्मत हुई इनको, तो आप लोग खुद ही जवाब दे पाएंगे, हमारा मुनाज़रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सिलसिले में कुरान की आयत सुनिए। ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا। ये इस आयत का मफहूम ये है कि आम मोमिनीन का जो रास्ता है उसे इख्तियार करना फर्ज है, और तक़लीद चूँकि आम मोमिनीन का तक़लीद पर इज्मा है, लिहाजा तक़लीद भी क्या है, वाजिब है। इस सिलसिले में हदीस सुन्नत बुखारी शरीफ की हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 997 सुइला अबू मूसा अन हिम्मतिन व इब्नति इब्न व उख्तिन फक़ाल लिइब्नति अनिस्कु व लिउख्ति अनिस्कु वाति इब्न मस्ऊद फसाबिअनी फसुइला इब्न मस्ऊद व उख्तिया min qabli अबी मूसा फक़ाल लक़द ज़रअत इज़ा वमा अना मिन al-मुश्रिकीन अक़्ज़ी फ़ीहा बिमा क़ज़ा an-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिइब्नति अनिस्कु व लिइब्नति इब्नि as-सुदुसु फक़िलत as-सुदुसैन वमा बक़ियत लिउख्ति فأتينا على موسى فأخبرنا بقوله ابن مسعود فقال لا تسألوني ماذا أحاط بكم। इस हदीस में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे दरमियान क्या है हज़रत इब्न अब्बास जैसे आलिम मौजूद है, तो तुम क्या ना करो, हमसे मसाइल ना पूछो। तो वो एक सहाबा सहाबी होने के बावजूद हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा जानते हैं उसी की तकलीफ क्या करो। हम कहा कि क्या है कि हम खुद मसला निकाल लेंगे, तो इसीलिए हमें क्या है, तकलीफ की जरूरत है। इस सिलसिले में हज़रत इब्न अब्बास से हदीस है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा लोगों में तकरीर कर रहे थे कि जब तुम क्या करो, कुरान के बारे में पूछने की जरूरत हो तो वही निकाह से पूछो, जब फराइज़ के बारे में पूछना हो तो ज़ैद इब्न साबित से पूछो, जब फिक़ह के बारे में पूछना हो तो मुअल्ल इब्न जबल से पूछो, और जब माल के बारे में पूछना चाहो तो क्या करो, तुम मुझसे पूछो, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस सिलसिले में इल्म अता किया है बहुत ज़्यादा। तो इस हदीस का भी मफ़हूम यह है कि जो इंसान ज़्यादा जानते हैं उसी से वो मसला क्या करो, मालूम क्या करो। हर कस को ना कर, जिस तरह ये हमारे गायब साथी है अहले हदीस से पूछेंगे तो मसला तो बिगड़ जाएगा। तो इसको क्या किया, हम जो तकलीफ जो करते हैं, ये तकलीफ उन चीज़ों में करते हैं तो कुरान और हदीस में जिनका जिक्र नहीं आया है। अब हो सकता है वो चीज़ दुनिया में नहीं आई हो, तो उसका हुक्म हमें कहाँ से मालूम होगा। उसके लिए तो किसी की तकलीफ करनी जरूरी पड़ी ना, जो कुरान और हदीस से मसाइल निकालें। तो देखिए हदीस में क्या आया है, इस्तिंजा के बाद ढीला लेने के लिए वो ढीला लेने का हुक्म आया है,
तो आप तीसरे मंजिल में ढीला जेल में लेकर घूमिए ना, टिश्यू में मत लेते हैं, उसका जवाब हदीस कुरान में कहाँ से है, इसका जवाब दिखाइए। ये लोग आदमी क्या करेंगे कि इसके तो हुर्मत पर तो कोई दलील नहीं है, आप लोग कहिए तो ये फेविक्विक जो है उस पर भी तो हुर्मत की दलील नहीं, वो खा लीजिए जब मुंह ही बंद हो जाएगा। तो इस सिलसिले में और एक हदीस सुन लीजिए। अम्रुल्लाह मैमून लफ्ज़ क़ौला क़दमा अलैना मुआज़ बिन जबल अलमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैना फसमि'ना कसीरन मा'रufin रजुल अज़श सौती क़ाल फअमतिया मुहब्बतन अलैहि कमा क़ालtu हत्ता रजत बिशाम मैदा सुम्मा नदरtu इला الناس فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى فلزمته حتى مات کہ حضرت عمرو بن میمون الاولی کہہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر آئے تو ہم کیا کریں، جب تک وہ یمن میں زندہ رہے، جب تک تھے ہم انہی سے مسائل کیا کرتے رہے، پوچھتے رہے، انہی سے رجوع کرتے رہے، باوجود کہ وہ صحابے تھے، صحابی تھے تو ان کا علم بہت زیادہ تھا، چونکہ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ دوسرے سنی ہوئی بات، پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، زیادہ کرنے والے اس کی تقلید کرتے تھے۔ تو پھر کہہ رہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو محترم دوستو، آج تک میں پڑھتا تھا قرآن کریم میں سنو مکنومی فہم لا یعقلون، میں سمجھتا تھا کہ رب کریم نے شاید بطور تنظیم بیان کی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ مجھے مخاطب کر کے تمہارے جیب میں جو موبائل ہے اس کے سکون پر کوئی دلیل پیش کرو۔ اولا تو میرے جیب میں کوئی موبائل ہے ہی نہیں، آپ اندازہ لگائیے وہ دین کہاں دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں، اللہ کی بارہ کچھ تو سوچ کے بھی بات کرنا چاہیے نا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہیں وہ صحیح نشانے پر لاگے نہیں ہے یا نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک جتنی دلیلیں پیش کی ہے ایک بھی دلیل سے اب تک تقلید شخصی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں قرآن یا حدیث سے آپ بس زیادہ تو آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں، اس کے بس ایک ہی دلیل لائی قرآن سے، ایک ہی دلیل لائی آپ حدیث سے جس میں تقلید شخصی کا ثبوت ہو۔ آپ کا اب تک ویسے ادھر ادھر کی باتیں کرتے جا رہے ہیں، کہاں آپ کا مسلک اور کہاں مستدل اور بات کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ایک سوال سنتے جائیے۔ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبد الجلیل صفحہ 95 ریاست نبی صفحہ 91 کے اندر فرماتے ہیں وچھو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں جامع بیان میں فضل جلد 2 صفحہ 32 کے اندر، اس طریقے سے الاحکام فی اصول الاحکام جلد 4 صفحہ 149 کے اندر، یہ قال ابن صفحہ 72 کے اندر اپنے قول کے بارے میں اذا لم يوافق الكتاب والسنہ فاتركوه۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الروض الباسط جلد 1 صفحہ 108 کے اندر فرماتے ہیں اذا رأيتم رأي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلام الحائط۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کلام المفید صفحہ 234 کے اندر رأی کل امام رأی محضر، سنیے جی، رأی کل امام رأی محضر وانما الحجۃ فی الآثار، کہ اماموں کی رائے تو محض ایک رائے ہے، حجت تو آپ کو دلیل حدیث ہی سے پکڑنی ہوگی۔ اسی طریقے سے توضیح النظر جو محبت الفکر کی اشراح ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ الحدیث ضعیف احد نہیں، تو ان سے معلوم ہوا کہ اگر حدیث کے مقابلے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو تم پٹک دو، پھینک دو اور ہمارے مسئلے کو چھوڑ دو، حدیث پر عمل کرو۔ سبیل الرشاد ان کے نوری صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حضرت نے بھی بات فرمائی ہے، لیکن وہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہو، اسی دوران سورج طلوع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اتم ہو اپنی نماز کو مکمل کرے، لیکن ان کے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، اس پر ارادہ لازم ہوگا اور وہ نماز کو مکمل نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے ان کے مسلک حنفی کا بھی یہی مختلف قول ہے، یہ تو خود کہتے ہیں کہ اگر حدیث کے خلاف آ جائے کوئی بات تو اس کو ہم مانیں گے نہیں، ان کا خود مقتدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں مانو، لیکن وہ ماننے والے کہا ہے، آپ اس کی صلاحت کر دیجیے گا۔ آگے میں مزید دلائل پیش کرنے کے لیے علامہ امام العصر حافظ زبیر علی زئی مہاجر مدنی جامع برکاتہ العالیہ سے اپیل کروں گا کہ موصوف ان فریق ثانی کو مختصر جواب دیں۔ وبه نستعين، أما بعد۔ محترم سامعین کرام،
کا دعویٰ ہے کہ تقلید کرنا حرام اور ناجائز ہے. قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی کی تقلید کرنا حرام اور ناجائز ہے. ہم اس کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکو نمبر 8 آیت نمبر 59 کے اندر بیان فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان کسی مسئلہ میں تنازع پیش آئے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے رجوع کرو. تو محترم دوستو بزرگوں، اختلافی مسائل کے اندر رجوع کرنے کا حق اللہ اور اللہ کے رسول ہے، یعنی قرآن و حدیث سے. ان کو چھوڑ کر کسی کی تقلید کرنا ناجائز اور حرام ہے. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقلید کرنا ناجائز ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں پارہ نمبر 8 سورہ اعراف رکو نمبر 1 آیت نمبر 2 وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو چیز آئی ہے اسے چھوڑ کے کسی امام کسی پیر کی تقلید مت کرو. تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی کی تقلید کرنا حرام اور ناجائز ہے. آگے اور سنیے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کریم جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا کا سبب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے اس کے لیے قرآن کریم رحمت اور شفا کا سبب بن جاتا ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی کی تقلید کرنا ناجائز و حرام ہے. اس سے آگے سنیے امام بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 208 کے اندر بیان فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اللہ کی نافرمانی کی. تو اس حدیث کے اندر اطاعت کرنے کا حق اللہ اور اللہ کے رسول ہے، یعنی ان کو چھوڑ کر کسی امام کی تقلید کرنا ناجائز اور حرام ہے. آگے اور سنیے ان کو جو قائد جن کو یہ قائد اور پیشوا مانتے ہیں نا، شاید ان کا نام امام ابو حنیفہ رکھتے ہیں. ان کا مشہور مقولہ سنیے اذا صح الحدیث فهو مذهبی. یعنی جب صحیح حدیث سامنے آ گئے یہی میرا مذہب ہے. یعنی خود کو یہ کہہ رہے ہیں میری تقلید مت کیا کرو، اور یہ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ اس کی تقلید کیا کرو. آپ کو خود عمل میں لگیں گے کہ ان کا مانو یا قرآن و حدیث کا مانو. تو اس لیے ہماری جماعت میں شامل ہو جائیے اور عقیدہ کو درست فرما لیجیے، اور آخرت تک یعنی آخرت سے پہلے صحیح سالم ایمان لے کر دنیا سے چل بسے. تمام دلائل سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ تقلید کرنا حرام اور ناجائز ہے. جزاک اللہ. بس ہو جائے، بٹھائیے پانی میں رسول سے پلائیے چادر ہوئے. حضرت یہ دیکھیے فائن تنازع جو آپ پیش کر رہے تھے اس میں کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، آپ مومن کو خطاب ہے اور وہ خود فیصلہ کریں. دیکھیں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی جلد نمبر 2 کے 4 میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 7 میں لکھتے ہیں فإن تنازعتم فإن الخطاب فيه عام للمؤمنين مطلقا والشيء خاص بأمر الدين بدليل ما بعده. والمعنى فإن تنازعتم أيها المؤمنون أنتم وأولو الأمر منكم في أمر من أمور الدين. کہ تمہارے اندر اولو الامر موجود ہو اور مومن تمہیں کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو ان کی طرف تم رجوع کرو. وہی کیا کریں گے؟ مسائل قرآن کے اندر استنباط کو استخراج کر کے تمہیں مسائل بتائیں گے.
احکام القرآن جن میں پڑھ لو وہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ آیت صریح دلیل ہے کہ یہاں اس سے مراد فقہاء ہے، وہی فقہاء مجتہدین مراد ہے، لیکن یہ حضرات سمجھتے نہیں، ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اعتراض کن کو ہوتا ہے؟ جن کو ماننا نہیں ہوتا۔ اب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہبر اور رہنما بن کے آئے تھے، ہر ایک حق لے کے آئے تھے، لیکن کفار مشرکین بات بات پر اعتراض کرتے ہیں، ما لهذا الرسول لا يكون الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا۔ یہ انہی کا کام ہے، اعتراض کرنا انہی کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ حضرات طرح طرح سے کیا اگر سوالات کر رہے تھے، میں بتاتا ہوں چلو آپ کو کہ مسائل تین طرح کے ہیں، مسائل تین طرح کے ہیں۔ ایک عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے یہ ہیں وہ مسائل جو قرآن کریم کے اندر صریح اور واضح ہو، دوسری قسم، تیسری قسم وہ ہے جو قرآن کے اندر صریح نہ ہو، مخفی ہو، یا بعض آیات کے اندر تعارض ہو، یا معنی چند معنی ہو، جیسا کہ وہ متعلقات دیتا ہوں بس صلاۃ کرو، جیسا قرات خلف الامام، یہ حضرت پیش کر عامل کی جہت درود رکھ کے حدیث ہے نہیں۔ تو سنیے، عقائد کے اندر تقلید کرنا ناجائز اور حرام ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن کے اندر صریح آیاتیں ہیں، واضح غیر معارض، جیسے ہم ان سے دعویٰ کر رہے تھے نا، دکھاؤ کوئی بھی حدیث، کتنے سوالات کیے، ایک بھی جواب نہیں دے سکے، خاموش بیٹھے ہوئے اور ایران قرآن کی باتیں کرتے چلے ہیں، آپ یہ دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، آپ آگے میں تقلید پر یہ دکھاؤ، لیکن جواب تو دے دو، آپ کہا تھا قرآن کی یہ اس پر واجب اتباع ہونے پر دلیل کون سے پیش کرو، جواب نہیں ہے۔ تکاسل کے کتنے احکامات ہیں، کوئی جواب نہیں۔ تو یہ جو ہے کہہ رہا تھا کہ وہ دوسری جو قسم ہے قرآن کے اندر جو صریح واضح ہو، ان کے اندر بھی کسی امام کی تقلید کرنا، عقائد میں تقلید کرنا، وہ بھی حرام اور شرک ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جو تیسری قسم ہے جس جو مخفی ہو، جس کا معنی ظاہر نہ ہو، جس کے متعدد معنی ہو سکتے ہوں، ان کے اندر تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو ثابت کریں گے۔ آئیے اب مزید دلائل پیش کرنے کے لیے میں امام العصر حضرت مولانا عبد المنان صاحب زیدہ مجدہم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور آپ بھی مزید سمجھانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے ہم آخر میں کامیاب ہو جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین بتمکین، اتنے دیر سے آپ حضرت دلائل سماعت فرما رہے تھے اور مجھے یہاں کھڑا کیا گیا ہے دلائل پیش فرمانے کے لیے، چنانچہ آپ دلائل سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان آیت نمبر 15 اور پارہ نمبر 21 کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ آپ ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ حضرت کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ فرمایا ہے، اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ بِالطَّاعَةِ وَحَاصِلُهُ اتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُخْلِصِينَ۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو لوگ حق اور اطاعت کے ساتھ اطاعت پر گامزن ہیں، ان لوگوں کی راستہ آپ اختیار کریں۔ محترم سامعین اکرام، اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ لفظ یہ جو آیات ہے اتبع کا سگا استعمال فرمایا ہے، اور آپ حضرت کو بخوبی یاد ہے کہ اتبع عمل کا تقاضا کرتے ہیں، اتبع سگا عمل ہے اور عمل وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور وجوب اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تقلید شخصی نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، کیونکہ اتبع سگا آیا ہے اور سگا عمل وجوب پر دلالت کرتا ہے، معلوم ہوا کہ تقلید کرنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ حضرت فریق مخالف دنگے کے چوٹ یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ایسا حدیث، کوئی ایسا آیت پیش کرو جس میں ابتدا کا لفظ ہو۔ میں بتانا چاہوں گا کہ علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مرقۃ المفاتح جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 549 کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حدیث نقل کی ہے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعد ابو بکر وعمر۔ محترم سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ لوگوں کے درمیان کتنے دیر تک رہوں گا، کتنے عرصے تک رہوں گا، لہذا میرے بعد تم لوگ رہتا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرنا۔ میں آپ حضرت کو بتانا چاہوں گا اس حدیث میں جو لفظ اقتداء ہے وہ قابل
चुनांचे मशहूर लुगात इमाम मंसूर अलैहिर्रहमा लिसानुल अरब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 31 का अंदर फरमाते हैं अल कुदवतु मा तसन्नत बि, कुदवा उस शख्स को कहा जाता है जिसकी सुन्नत पर तुम अमल करो। मुहतरम सामिईन किराम, इसी इख्तिलाफ के लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरह अनअम आयत नंबर 90 के अंदर फरमाया है उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदी। मीस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ आफात के वाक़या में है कि यक्तदी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नास यक्तदून बिसलाति अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इन तमाम वाक़यात और इन तमाम वाक़यात से मालूम हुआ कि लफ्ज़ इक्तिदा जो है ये दीनी उमूर में किसी के इत्तिबा और इक्तिदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ना कि दुनियावी उमूर में। मालूम हुआ कि मज़कूरा बला हदीस से ये साबित हुआ कि दीनी उमूर में अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इक्तिदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। मुहतरम सामीईन किराम, और इसी का नाम तक़लीद है और इसी के नाम तक़लीद शख्सी है। ये हज़रत अपने आप को अहले हदीस बार बार दंगे के झूठ बता रहे हैं कि हम अहले हदीस है, हम हदीस के शायर हैं, हम हदीस को ज़्यादा समझने वाले हैं। हम बताते हैं तुम तो अहले हदीस नहीं हो। अहले हदीस तो वो सहाबा किराम है, वो अइम्मा मुज्तहिदीन है, वो अइम्मा मुस्तखरिजीन है, वो अइम्मा मुस्तंबितीन है जो हदीस की खिदमत किया करते थे। तुम तो हुकूमत के तलवे चाटने वाले, हुकूमत से अपने नाम अहले हदीस की दलाली करने वाले, तुम अहले हदीस नहीं हो सकते। तुम तो इस ज़माना में अहले हदीस के मुस्तहक़ हो। मुहतरम सामीईन किराम, आप मजीद दलाइल समझ फरमाइए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 83 के अंदर फरमाते हैं जरा करना जी बहुत अच्छा क्या अंदाज का हरकत के अंदाज को बात करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि जो लफ्ज़ आपके तर्जुमान साहब ने इस्तेमाल कर लिया, शायद अगर आप दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते कुछ मज़ा आता। शायद आपके पास अल्फाज के ज़रिए है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये मौलाना साहब बता रहे थे, इस्लाम कर रहे थे वक़्त सबीला मन अनाबा इलैया, कि तुम मेरी तरफ रुजू करने वाले। और तफसीर रुहुल मानी के अंदर अल्लामा आलूसी ने लिखा है कि उससे मुराद मुखलिसीन है। तुम मुखलिसीन के पीछे चलो, राह रास्त पा जाओगे। अरे मौलाना सुनिए, रुहुल मानी के अंदर ही फरमाते हैं कि वक़्त सबीला मन अनाबा इलैया अल मुखलिसीन वल इखलास फिल क़ल्ब ला यक़ल्लु अलैहि इल्लल्लाह। कि इखलास जो है वो दिल का काम है, उस पर मेहनत और मेहनत अल्लाह रब्बुल आलमीन वाक़िफ़ कर सकता है। इस तरीके से मेराज रसूल सफ़ा नंबर 12 के अंदर फरमाते हैं कि इखलास पर कोई दुनिया में कोई आदमी दुनिया पर फैसला नहीं कर सकता। हाँ, इतनी बात सही कि वो अलामत बता सकता है कि फिर आदमी उसको मुखलिस लगता है। दूसरी बात कि वो कुरान करीम से इस्तेमाल कर रहे थे कि यहाँ उलिल अम्र से मुराद फुक़हा है। तो आप अगर फुक़हा ही मुराद कहते हैं तो फुक़हा में क्या आप सारे फुक़हा को इमाम अबू हनीफा के अंदर घुसा दिया? आप खुद फुक़हा में पाएंगे कि कुरान करीम में जो उलिल अम्र या दूसरे अल्फाज आए हैं उसे फुक़हा मुराद है। तो आप फुक़हा से क्यों इमाम बुखारी मुराद नहीं ले रहे हैं? आप फुक़हा से क्यों इमाम शाफी मुराद नहीं ले रहे हैं? मैंने पहले ही इस्तेमाल किया था कि इमाम हनफी वाले खुद कह रहे हैं कि हनफी वाले शाफी से निकाह ना करें, यानी उनके नज़दीक अल-बहर नाई के अंदर सराहत के साथ लिखा हुआ है कि हनफी के नज़दीक शाफी वाले बमंज़िला अहले किताब में अल-इयाज़ बिल्लाह, वो खुद घर में झगड़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ये अहले हदीस नहीं है, ये तो नाम के अहले हदीस है। सुनिए जी, तर्जुमान साहब लिखेंगे बात, दुनिया में अल्लाह ने इन्ना फिल अर्ज़ि जमाअतन मुनफरिदतन फाज़ा, दुनिया में वो वाहिद जमात है यानी अहले हदीस जिसको अल्लाह ने वो ताकत दी है कि वो अपनी हर बात मुस्तदल करके बयान करती है और ठोस बयान करती है। हमने उनसे मुतालबा किया था कि आप जो दलाइल पेश कर रहे थे वो तो है तक़लीद मुतलक़ पर, आप अगर आपके पास हिम्मत है तो तक़लीद शख़्सी पर एक भी दलील पेश कीजिए। वो आगे बता रहे थे कि आप उनसे मुतालबा कर रहे थे इब्तिदा का लफ्ज़ लाओ, इश्कात में फलां में आपसे कौन कह रहा था इब्तिदा का लफ्ज़ लाइए। और फिर मैं आगे आपको एक और बात बता के अपने दूसरे मुनाज़िर को मदद करूँगा। शामी जिल्द नंबर 136 रिशवत तहरीर जिल्द नंबर 251 के अंदर फरमाते हैं कि तर्क अफजल को छोड़कर मशहूर की तक़लीद नाजायज़ है, बल्कि तक़लीदुल अफजल वाजिबुन इंद फुक़हा। या ये उलमा वाजिब, ये उलमा अफजल है अल्लाह के नबी से, उनकी तक़लीद आप वाजिब कहते हैं। एक और बात, आप उन लोगों के बारे में आपका क्या फतवा है जो तक़लीद नहीं करते, उसकी भी सराहत कर दीजिएगा। अब आइए मैं शोलाबाज मुहर्रिर
سربراہ ملت والا جام حکومت مرشد امت حضرت لیاقت بن سیور مدنی سنہ بغدادی دامت فیوز مولانا کو منچ پر اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ان کا جواب پتھر سے برسائے. حامدا ومصليا ومسلما. اما بعد, بہت دیر سے دلائل وغیرہ سن رہا تھا. وہ جو دلائل پیش کر رہے تھے ہمارے علماء دیوبند, ان کے وہ دلائل پیش کر رہے جن کا ہم بارہا نظر جواب دے چکے ہیں, ان کے جوابات شائع ہو چکے ہیں, لیکن ان کے دل کے اندر حق طلب کرنے کا کوئی طرح کا جذبہ ہے ہی نہیں, تو پھر بیان کرنے کا کیا مطلب؟ اگر کسی کو حق طلب کرنے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے دلائل کافی و شافی ہے, لیکن پھر بھی ہم بہت مزید دلائل پیش کریں گے, سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دے دیں. ہمارا تو کام یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھانا, حدیث کی طرف بلانا. ہم حدیث سے ہم حدیث سے بات کرتے ہیں. دلائل سے پہلے ایک اور بات پیش کرتا ہوں. ان کے ترجمہ صاحب نے ایک حدیث پیش کی شروع میں کہ آپ علیہ السلام نے خلیفہ راشدین کی اتباع کا حکم دیا. دیکھیے, مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہی کہیں وہ نعمت تقولنا ما لا تفعلون کی مصداق نہ بن جائے, کیونکہ ادھر حدیث پیش کر رہے ہیں کہ خلیفہ اربعہ کی اتباع کرے, ادھر وہ تقلید کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. واہ واہ, ہم اگر آپ کرتے تو ہو جاتے بدنام, تم قتل کر دو چرچا نہیں ہوتا. ہم اگر ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے تو ہم گمراہ ہیں, اور آپ کچھ صحابہ کو نہیں مانتے تو آپ لوگ واہ واہ کیا ہو رہا, کیا ہوگا. یہ بھی پوچھ رہے کہ یہ جو پگڑی باندھی ہے اس کا ثبوت حدیث سے. آپ کوئی ممانعت کو حدیث لائیے, ممانعت کو دلیل لائیے. لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے, کیونکہ حنفی ہے, حنفی کے پاس حدیث نہیں ہے. ان کے پاس ہے الفقہ الاکبر اور الہدایہ, ان کے پاس حدیث نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی کتابیں نکالیے. دلیل دیتے ہیں, یہ ہے سنن ابن ماجہ من الکتب الصحاح ستہ, سیاستہ میں سے کتاب ہے. اس کے اندر حدیث ہے صفحہ نمبر 3 کے اندر جابر کی روایت ہے کہ حدیث بہت لمبی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم خط سے یہ حدیث خط والی حدیث مشہور ہے. یہ حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے, ایک دفعہ آپ علیہ السلام تقریر کے دوران بیچ میں خط کھینچا, بیچ والے خط میں ہاتھ رکھا, پھر ادھر دو خط کھینچے, ادھر دو خط کھینچے, پھر آپ نے بیچ والے خط میں ہاتھ رکھ کر کہا, تو یہ آیت تلاوت کی, وان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. آپ علیہ السلام نے بیچ والے خط پر ہاتھ رکھا. میں بتاتا ہوں, آپ لوگ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں, بتائیے. صراط مستقیم سے مراد اہل حدیث ہے, اور 4 خط سے مراد کیا ہے؟ 4 خط سے مراد ہے ائمہ اربعہ کا مسلک. حدیث سے نبی ہوتے ہیں کہ نہیں, بتائیے. حدیث سے ائمہ اربعہ کی مسلک کی نبی ہوتی ہے, اور یہ لوگ صحیح حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اور مزید پیش کرتے ہیں کہ مشکات شریف, دیکھتے مشکات شریف صفحہ نمبر 32 کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ایک دفعہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مشہور ہے, تورات کا ایک نسخہ لے کر کے دربار میں حاضر ہوئے, اگر پڑھنے لگے بڑے شوق سے پڑھ رہے تھے. ادھر نبی علیہ السلام کا چہرے کا بگڑ رہا تھا. آپ علیہ السلام نے حدیث طویل آخر میں پورا کہتا ہوں, آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر ہوتے, تم ان کی اتباع کرتے تو تم راہ راست سے بھٹک جاتے. حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر کسی شریعت سابقہ پر عمل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تو بتائیے, منزل من اللہ جو احکام پورے سابقہ ہے, ان کے احکام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو منزل من اللہ ہے. تو بتائیے, تو فقہاء کرام 34 صدی ہجری کے ہیں, ان کے عمل جن کے کوئی پر بہرحال غلطی کا احتمال ہے, ان کو شریعت میں داخل کرنے کا کیسے ایجاد ہو سکتا ہے؟ کیسے ایجاد ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. یہ لوگ صریح حدیث اور احادیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اب بتائیے, ان لوگوں نے بہت سارے حدیث پیش کی ہے, جو معاذ بن جبل کی حدیث پیش کی تھی, انہوں نے اس سے بڑی دلیل دے رہے تھے. ان سے پوچھتا ہوں, بتائیے حدیث کس درجے کی ہے؟ ان کو تو حدیث کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ہم سے معلوم کرو, بتائیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے. صاحب بدر منیر کہتے ہیں یہ حدیث بالاجماع ضعیف ہے, بالاجماع ضعیف ہے. ان کو حدیث سے کچھ نسبت نہیں ہے, بس کتابیں ہدایہ ہے, فقہ اکبر ہے, ابن مختار ہے, یہ کتابیں لگاتے رہتے ہیں. حدیث کی کتاب پڑھنے ہمارے پاس آ جاؤ, حدیث پڑھا دیں گے ہم آپ کو. مزید تراکی میں سنیے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بس جزاک اللہ. کون سی حدیث کی کتاب آپ حضرات نے تحریر فرمائی ہے؟
آپ حضرات کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی دکھا دو، چاہے فقہ میں ہو کوئی حدیث میں ہو، یہ مجھے بخاری پڑھتے ہو، مسلم ترمذی پڑھتے ہو، یہ تو ہمارے اکابری کے لیے حاشیہ لکھا ہوا چڑھا ہوا ہے، وہ پڑھتے ہیں وہی گنگناتے ہیں اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں. آئیے حضرت والا بہت جلدی کے چوٹ بجا رہے تھے اور ہمارے حدیث کو ضعیف کہہ رہے تھے. اچھا آپ اس کو قرآن سے ثابت کر کے دکھائیے ضعیف کہاں ہے، حدیث سے دکھائیے. آپ کا دعویٰ تو قرآن حدیث ہے نا، دکھائیے وہاں ضعیف رکھی ہوئی ہے. اور حضرت یہ دعویٰ کر آپ تقلید شخصی پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے. اچھا اتنے حدیث معاذ کو پیش کرنا، آیات حدیث کو پیش کرنے کے بعد وہ نہیں سمجھے، اور یہ سمجھنے کیسے آئے گی. اور یہ شعر پڑھ رہے تھے نا، وشعراء یتبعون آپ نے وہی ہے وشعراء یتبعون. اور بچوں کو سمجھ میں کیا آئے گی؟ آگے تو بچے ہیں اتنے عقل بھی تھوڑی ہے، کیا سمجھیں گے؟ حدیث پیش کر رہے تھے کہ 4 الگ سے مراد کیا ہے، 4 آیات. حدیث کو کس درجے کی ہے دیکھو نا، وہاں کون نصاب ہے، مجاہد بن سعید ہے. اور کیا ہے اس حدیث سے استدلال نہ روایتاً درست ہے نہ روایتاً درست ہے. روایتاً تو اس لیے درست نہیں ہے، اس حدیث کے اندر مجاہد بن سعید جو جمہور محدثین کے نزدیک تضعیف ہے. آپ اس کے آگے ہوئے کیسے استدلال کر لو گے؟ اور رہی بات صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کی ٹھکانہ آپ ہی بنے ہوئے ہیں، اسی میں آپ ہی گھسا رہے ہیں اور ہم اس سے خارج ہیں. جو قرآن حدیث کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، جو صحابہ کرام کو تعین تشریح کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعین تشریح کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، وہی اس میں آ رہے ہیں صراط مستقیم پر. اور جو ان سب کو مانتے ہیں وہ نکل رہے ہیں. اچھا آئیے اور ایک حدیث پیش کر رہے تھے حضرت والا، شاید حضرت عمر رضی اللہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب لے کر عمر پڑھ رہے تھے، تو اس حدیث کو صحیح سے پڑھ لیتے. یہ ایک مستقل الگ شریعت ہے اور یہ الگ شریعت ہے. یہ شریعت دوسری شریعت کے لیے کیا ہے، ناسخ ہے. کوئی بھی شریعت ہو یہ ناسخ. امام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا الگ شریعت ہے، بعد میں آنے والی شریعت کیا ہے اس کے لیے ناسخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آ جانے کے بعد یہ ناسخ بن گئی. اب کوئی مزید کیا کرے گا، اس کو ثابت کرنا چاہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نازل کی اظہار فرمایا. اور اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا. کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نسخے کو چھوڑ دیا. اور وجہ کیا ہے، یہ مستقل شریعت کی الگ شریعت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. اور یہ حضرات تقلید شخصی کو ثبوت کہہ رہے کہ تقلید شخصی کو ہم دلیل دے چکے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. دیکھیں پہلے دونوں طرح کی تقلید صحیح تھی، لیکن بعد میں جب فتنے کا دور 2 صدی کے بعد جب 4 صدی کے اندر ہر ایک مشرک بننے کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے آپ کو مجتہد بننے اور ہر مسائل کے اندر اختلاف ہونی شروع ہو گئی، تو اس وقت فقہاء نے اجماع کر دیا کہ آپ تقلید مطلق تقلید جائز نہیں بلکہ تقلید شخصی واجب اور ضروری ہے، ہر ایک کو سمجھایا جائے. اب آئیے مزید دلائل کے لیے بہت سارے جوابات ہیں. مفلسین کے ٹھکانہ وہی بنے ہوئے ہیں، خیر امت قرنی ثم الذین ثم، یہ نہیں دیکھتے. امام التابعین ہے وہ مفلسین نہیں، وہ خود مفلسین بنے ہوئے ہیں. اچھا چلیے مزید اگر ٹائم ہوتا تو سب دلائل کا جواب دے دیتے. آئیے مزید دلائل پیش کرنے کے لیے پاکستان میں تشریف لائے ہوئے مہمان معظم و مکرم مناظر اعظم شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستانی دامت برکاتہ العالیہ. حضرت آپ تشریف لائیے اور آپ سمجھانے کی کوشش کریں، ہو سکے آپ کی نظر سے وہ سمجھ جائے اور آخر میں مراد کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبه نستعین اما بعد. آپ لوگ بہت کچھ سن چکے ہیں. اب بتائیں مناظرہ کن سے کیا جاتا ہے جن کے قول اور فعل دونوں ایک ہو، اور جن کے فعل اور قول دو الگ الگ ہو ان کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ ان کے قول میں تو تقلید جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ ان کے فعل میں جا کر دیکھیے ان کے ہر فعل میں ہر کام میں تقلید ہے. آیا اگر تقلید حرام ہوگا تو آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی خطبہ میں آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ استنجا میں، رشوتوں میں آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید اگر حرام ہوگی وہاں تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے فعل اور قول جب دونوں اتفاق ہو گیا، تعارض ہو گیا،
آپ کو جنت کا مقام بنا سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ تقلید واجب اور ضروری ہے۔ آئیے ہم اب دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ مقدمہ عثمان جلد نمبر کے صفحہ نمبر 7 کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَى حُسْنٍ أَدْرَكَ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا تَدَارَعُوا فِي شَيْءٍ انتهوا إِلَى قَوْلِ ابن عباس۔ اس میں طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ وہ 70 صحابہ حضرت ابن عباس کی تقلید کرتے تھے۔ آیا آپ بتائیے یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے اولئک هم الراشدون، یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے خطاب فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہی صحابہ جب ابن عباس کی تقلید کرتے تھے تو یہ آیا وہ صحابہ زیادہ سمجھدار تھے یا آپ کے سامنے جو حضرت بیٹھے ہیں یہ سمجھدار تھے؟ آپ بتائیے۔ صحابہ، لہذا صحابہ کرام جو کرتے تھے تقلید کرتے تھے، لہذا تقلید کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مقدمہ عثمان جلد نمبر 706 کے اندر شامی فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے اذان مکمل طور پر ان کو حاصل ہو جائے تو ان کو عمر کے طور پر اختیار کرنا چاہے۔ آگے ابن مجاہد فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز میں اختلاف کرے ان کو عمر کی قول کو اختیار کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آگے فرماتے ہیں محمد بن جریر فرماتے ہیں ابن عمر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ جب ان کے سامنے کسی مسئلہ آتے ہیں اور ابن عمر کے بالمقابل ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے مسلک کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو حضرت عمر کے قول کے مطابق چھوڑ دیتے۔ اب میں علماء اہل حدیث کے ترجمان سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنی ماں پاکہ کی جانب سے برات کا اظہار فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، جہاں تک مناظرے میں آج کی بات ہے تو وہ تو حاکم مستحکم صاحب دلائل کی روشنی پر نہیں کہیں گے، اور چونکہ یہ فرضی مناظرہ تھا اس میں ہمارا حصہ اہل حدیث میں پڑ گیا تو میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام رفقا مناظرین کی طرف سے اظہار برات کرتا ہوں، اور ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو حضرات کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کے ہم بھی پیروکار ہیں۔ جزاک اللہ۔